یہ ماخذ بھوپال گیس سانحے کی مکمل تفصیلات فراہم کرتا ہے جو دسمبر 1984 میں بھارت میں پیش آنے والا دنیا کا بدترین صنعتی حادثہ تھا۔ اس متن میں زہریلی گیس میتھائل آئسوسائنیٹ کے اخراج کے اسباب، جس میں کارپوریٹ غفلت اور مبینہ تخریب کاری دونوں نظریات شامل ہیں، پر بحث کی گئی ہے۔ ذرائع اس واقعے کے نتیجے میں ہونے والی ہزاروں اموات، طویل مدتی طبی اثرات اور متاثرین کو ملنے والے ناکافی معاوضے کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونین کاربائڈ کے خلاف ہونے والی قانونی چارہ جوئی، پلانٹ کی مسلسل ماحولیاتی آلودگی اور اس سانحے کے حوالے سے جاری عوامی احتجاج کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ آخر میں یہ متن اس المیے کے سماجی اثرات اور اسے ادب اور فلموں میں پیش کیے جانے والے طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ کیا بھوپال گیس سانحہ کارپوریٹ غفلت کا نتیجہ تھا یا ملازم کی تخریب کاری؟ بھوپال گیس سانحے کی وجوہات کے حوالے سے دو بڑے نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کارپوریٹ غفلت اور دوسرا ملازم کی تخریب کاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک، کارپوریٹ غفلت یعنی کارپوریٹ نیگلیجنس۔ اس نقطۂ نظر کے حامیوں، جن میں متاثرین، کارکنان اور کئی محققین شامل ہیں، کا کہنا ہے کہ یہ سانحہ پلانٹ کی ناقص دیکھ بھال، حفاظتی نظام کی ناکامی اور عملے کی کم تربیت کا نتیجہ تھا۔ ذرائع کے مطابق اس غفلت کے اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ حفاظتی نظام کی معطلی۔ حادثے کے وقت کئی اہم حفاظتی نظام یا تو بند تھے یا کام نہیں کر رہے تھے۔ مثلاً ریفریجریشن سسٹم، جو MIC گیس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ضروری تھا، اخراجات بچانے کے لیے جنوری 1982 میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح فلیئر ٹاور اور وینٹ گیس سکربر بھی مرمت کی وجہ سے یا تو غیر فعال تھے یا اتنی بڑی مقدار میں گیس کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ سرمایہ کاری میں کمی۔ اخراجات کم کرنے کے لیے پلانٹ میں $1.25 ملین کی کٹوتیاں کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے حفاظتی قوانین میں نرمی برتی گئی اور تجربہ کار عملے کی تعداد کم کر دی گئی۔ پائپوں کی صفائی کے دوران غفلت۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ملازمین پائپوں کی صفائی کر رہے تھے اور ناقص والوز کی وجہ سے پانی MIC ٹینک میں داخل ہو گیا، جس سے خطرناک کیمیائی رد عمل پیدا ہوا۔ 2. ملازم کی تخریب کاری۔ یونین کاربائڈ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ حادثہ غفلت نہیں بلکہ ایک ناراض ملازم کی دانستہ کارروائی تھی۔ کمپنی کے حق میں دیے گئے دلائل درج ذیل ہیں۔ پانی کا براہ راست داخلہ۔ کمپنی کے مطابق پائپوں کی صفائی کے دوران پانی کا ٹینک میں خود بخود داخل ہونا جسمانی طور پر ناممکن تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر پانی کا پائپ ٹینک کے ایک والو کے ساتھ جوڑا تھا۔ شواہد کا دعویٰ۔ یونین کاربائڈ نے اپنی تحقیقات میں دعویٰ کیا کہ حادثے کے بعد ٹینک کے پاس سے ایک پانی کا پائپ ملا تھا اور ٹینک کا پریشر گیج غائب تھا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پلانٹ کے ریکارڈ میں تبدیلی کر کے اس تخریب کاری کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ملازم کا نام۔ 2017 میں ایک سابق عہدیدار نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ ML ورما نامی ایک ناراض ملازم اس تخریب کاری کے پیچھے تھا۔ خلاصہ: اگرچہ یونین کاربائڈ تخریب کاری کے نظریے پر قائم ہے، لیکن بھارتی حکومت کی تحقیقات اور کئی بین الاقوامی رپورٹس نے اس سانحے کو کارپوریٹ غفلت اور حفاظتی معیارات پر سمجھوتا کرنے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ 2010 میں بھارتی عدالت نے 7 سابق ملازمین کو غفلت سے موت واقع کرنے کے جرم میں سزا بھی سنائی تھی۔